بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. معزز حاضرین اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی نیت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادت میں، اپنی نمازوں میں، اپنی تلاوت میں کچھ اضافہ کرے، اپنی دعاؤں میں اضافہ کرے، اور یقیناً یہ کرنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعامات اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نفل نمازوں کا ثواب فرض نمازوں کے برابر دیتے ہیں، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، نیکیوں کا جو اجر ہے ان اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہم سب اپنی اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے ہیں، نمازوں میں، روزہ رکھتے ہیں، اور یقیناً رکھنا بھی چاہیے، نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب سے مقرب اور فرشتوں میں جن کا درجہ سب سے افضل ترین ہے، انہوں نے 3 بددعائیں دی تھیں، جن میں سے ایک بددعا یہ دی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور رمضان المبارک کے مہینے میں وہ عبادت کر کے اور جو ہے توبہ کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا دی ہے تو اس بددعا پر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ 3 بددعائیں دی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ عبادتیں کر کے اور اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اپنی بخشش نہ کرا لے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو بددعا نہیں دی مگر چند موقع پر۔ انہی میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک جس کے اوپر یہ مہینہ آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ہم سب غور کریں کہ سب سے مقرب فرشتے کا بددعا دینا یہ کتنی بڑی بات تھی، لیکن اس کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، اب دوسری طرف ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اور بحیثیت ہم سب نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے اور ہم سب اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس حیثیت سے جب ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہماری مسجدیں بھی بھر رہی ہیں، لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، تسبیحات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کی جگہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ گناہ جو رمضان سے پہلے ہم کر رہے تھے ان گناہ کو ہم نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا۔ عام جائزہ اور عام حالات یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن جو جھوٹ ہم رمضان سے پہلے بولتے تھے وہی رمضان میں بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جن لوگوں کی عادتیں گالی بکنے کی تھی رمضان سے پہلے، رمضان میں بھی وہ گالی بکنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے گناہ ہیں،
خصوصاً ایک عام گناہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے غلط، وہ استعمال جو ہے رمضان سے پہلے بھی ہو رہا تھا اور رمضان کے مہینے میں بھی ہو رہا ہے۔ تو جہاں اللہ کی طرف سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہی گناہ کرنے پر جو اس کی سختی ہے اس سختی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کریں اس مہینے میں کہ جہاں ہم سب اپنی نمازوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہیں بھرپور کوشش یہ کریں کہ ہم کم از کم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے فرض نماز کا ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفل نماز کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی سخت ترین ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب شروع رمضان سے ہی یہ ارادہ کریں، شروع رمضان سے نہ کر سکے تو رمضان کے جہاں اللہ نے 3 حصے رکھے ہیں، پہلا حصہ 10 دنوں کا رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی یا آگ سے خلاصی کا اللہ نے عشرہ رکھا ہے۔ تو پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اس عشرے میں ہم سب یہ مکمل طور سے تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ اپنے آپ کو کم از کم 20 دن کسی طریقے سے کبیرہ گناہوں سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ ہم سب کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور بچیں گے۔ اور یہ ایک عام طور پر جواب ملتا ہے، مولانا کیا کریں، عادت بن گئی ہے، گالی دینے کی عادت بن گئی، عادت چھوٹ نہیں رہی ہے، کیا کریں، جھوٹ بولنا جو ہے یہ زبان پر چڑھ چکا ہے، عادت بن گئی ہے، عادت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ہماری جو گناہوں کی عادتیں ہیں وہ ایک ہفتے میں 3 دن میں گناہوں کی عادتیں لگ جاتی ہیں، لیکن ہم پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کی عادتیں عید کی نماز پڑھتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اپنی نیت اور اپنے نفس کا معاملہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس اور اپنا من ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا۔ ہمارا اور آپ کا اپنا سب سے بڑا دشمن ہم خود ہیں۔ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں جو ذرا برابر ہم مکس کر رہے ہیں جھوٹ کا، دھوکہ دینے کا، ہم اندر سے خود نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور بچیں گے۔ کوئی دوسرا آدمی یا ماحول ہمیں اس چیز کے لیے نہیں کہتا کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ ہمیں خود کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ تو یہ بات رہی رمضان المبارک میں ہم اپنا وقت کیسے گزاریں، اپنے آپ کو کیسے بدلیں۔ کچھ نہیں کر سکتے، ادنا درجہ یہ ہے کہ 5 وقت کی کم از کم ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور پورے طور پر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خصوصاً جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، پورے مہینے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، گالی بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک مہینے کے لیے کم از کم ہم اپنے آپ کو روک لیں، توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ ایک مہینے میں اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کر کے رکھوں گا۔ تو اس کا اثر رمضان المبارک کے بعد بھی دکھائی دے گا۔ کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود، ذکر کرنے کے باوجود، دعائیں مانگنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ تو بدلاؤ نہ آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کبیرہ گناہوں سے نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں۔ اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا، خوب خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور مانگنے والوں میں خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی نیکیوں میں تو اضافہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے گناہ ہیں، جو سب چیز کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ہم کنٹرول کرنے کی یا ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہم سب سچی نیت کے ساتھ یہ ایک ارادہ کریں اور دل سے توبہ کریں کہ ہم انشاءاللہ
جو یہ 20 دن رمضان المبارک کے بچے ہیں، ان 20 دنوں میں اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کر کے رکھیں گے۔ گالی دینے کی عادتیں ہوتی ہیں، زبان پر چڑھ جاتی ہے، ہم 20 دن اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ کی طرف سے روزانہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو اللہ کی طرف سے پورا اعلان ہو رہا ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم اس اعلان کو طریقے سے قبول کریں اور اللہ کے اعلان پر لبیک کہیں۔ ہم اور آپ غور کریں کہ اگر ہمیں کوئی دعوت دے، ہم کسی کے گھر پہ جائیں اور اس کے گھر پر ہم بہت سارا ہدیہ لے جائیں، کپڑے لے جائیں، پھل فروٹ لے جائیں، بہت ساری چیزیں لے جائیں، لیکن اس کے گھر میں جا کر کے ہم تھوڑی سی بدتمیزی کر دیں، اس شخص سے گالی سے بات کر لیں یا کچھ ایسی بات کر دیں جس سے غصہ آ جائے گا، تو ہماری ساری نیکی اور جو ہم نے بھلائی کا کام کیا ہے وہ سب دھرا رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ہم اپنی نیکیوں کو ختم کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم سب اپنی نیکیوں کو بچائیں۔ اس زمانے میں یہ ایسا فتنے کا دور ہے کہ اس دور میں نماز پڑھنا بھی آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، صدقہ دینا بھی آسان ہے، ذکر کرنا بھی آسان ہے، دعائیں مانگنا بھی آسان ہے۔ مشکل کام ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانا، بد نظری سے بچانا، گناہوں سے بچانا۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی، گھر سے باہر نکلتے ہی ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے۔ تو آج کے دور کا بڑا جو ایک مجاہدہ ہے اور بڑی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی طریقے سے گناہوں سے بچا کر کے رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت قرآن کریم سے ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کو قرآن نے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک اور کسی طرح کی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کتاب سچی ہے یا جھوٹی ہے، کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور قرآن کریم کی جہاں اس مہینے میں نسبت ہے، وہیں قرآن کے اندر بار بار اللہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے، سمجھے، تو یہ مہینہ قرآن سے لگاؤ کا مہینہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ پاک بے شمار نیکیوں سے نوازتے ہیں، لیکن قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کی جس نے پوری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، تمام چیزوں کو بنانے والا اللہ، پوری کائنات کو بنانے والا اللہ، اس اللہ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے قرآن۔ تو یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ہے، آخر اس قرآن میں ہے کیا؟ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، سمجھیں۔ اگر ہم ہندی جانتے ہوں تو کسی عالم کی رہنمائی میں اس ہندی میں ترجمہ پڑھیں کہ آخر اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، قرآن میں اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری زندگیاں ختم ہو گئی، ہم بچپن سے جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، قرآن ہمارے لیے رہبر ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے شریعت ہے، قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بھائی یہ جو قرآن ہے اس کا مطلب کیا ہے، جو یہ لفظ قرآن ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس سوال کا جواب تو نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ جو یہ قرآن ہے ہوتا ہے، قرآن لکھا ہوا، اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ ہماری زندگیاں ختم ہو گئی یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم اس لفظ کا مطلب نہ بتا پائیں، اپنی بغلیں جھانکنے لگیں۔ تو آج کم از کم آپ لفظ قرآن کا مطلب جان کر کے جائیں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ ایک لفظ ہے قاری، قرأ پڑھنا، اسی سے ہے قاری جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا۔
قرآن، قرآن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ آج ہم اور آپ غور کریں کہ یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ اپنے آپ میں کتنا حق اور کتنا سچا ہے کہ اگر کوئی انسان کامن سینس جس کے اندر ہوگا، اگر وہ صرف لفظ قرآن پر غور کرے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ کم از کم 1 کروڑ سے زیادہ تو حافظ قرآن ہوں گے ہی ہوں گے پوری دنیا میں۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو 1 ارب سے زیادہ جہاں مسلمان ہیں تو ادنا درجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں 1 کروڑ مسلمان ہوں گے۔ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے 1 کروڑ حافظ ہوں، لیکن قرآن کے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس لفظ کا مطلب ہے، اور یہ لفظ اپنے آپ میں اتنا سچا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اس لفظ پر غور کرے تو وہ قرآن پر اور اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔